ذکر کرنا چاہتے ہیں جناب کرامت اللہ قاری صاحب، ایک ڈپلومیٹ، ہمارے بے شمار افسروں کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ قریبی تعلقات رہے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا فرمائیں گے آج؟ میرا خیال ہے بات یہیں سے شروع ہو جائے. عارفہ بی بی، یہ جو ٹرمپ اور ایلون مسک کی شادی ہے یہ سہولت کی شادی ہے، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے میرج آف کنوینئنس. تو ایسی شادی جس میں خلوص نہ ہو، جس میں نیتیں صاف نہ ہو، وہ شادی زیادہ چلتی نہیں ہے. وہ جو کہاوت ہے نا کہ سانجے کی ہانڈی چوراہے میں پھوٹتی، چوراہے میں پھوٹتی ہے. تو یہ تو مقاصد کی اغراض کی جنگ ہے جو اب کھلے میں ہو رہی ہے. صحیح. تم بات کر رہی تھیں، میں سن رہا تھا سونے کی. سونا کبھی پرانا نہیں ہوتا، سونا کبھی پرانا نہیں ہوتا. لیکن مجھے یاد آیا، اور اسی پہ یاد آیا، تم نے جو بہت اچھی بات کہی تھی کہ جو شادی حقیقی ہوتی ہے، جس میں خلوص ہوتا ہے، جس میں محبت ہوتی ہے، وہ ہماری نس میں بستے ہیں، ہماری نس میں بس جاتی ہے. تو مجھے اب یہ خیال آیا، تم ذکر کر رہی تھی سونے کی قیمت کا کہ آج کل پتہ نہیں کتنا ہے سونا، کئی لاکھ روپے تولہ. جی 2 لاکھ سے بھی اوپر ہے. اگر آپ ایک آؤنس دیکھیں. میں یاد آیا کہ میری اور اللہ بخشے آبدہ کی جب شادی ہوئی تھی 1967 میں، 67 میں، تو اس وقت سونے کی قیمت تھی 105 روپے تولہ. اب سوچو کہ دنیا بدل گئی. میری سب سے بڑی بہن کی، آئی واز ویری چھوٹی سی، مجھے تو یاد بھی نہیں، وہی شادی بہت چھوٹی تھی، بکاز میرا ان کا تقریباً 20 ایئرس کا ڈفرنس ہے میری اور اس بہن کا. تو وہ بھی میرا خیال ہے 200-250 روپے تولہ سونا ہوا کرتا تھا. امی یاد کیا کرتی ہوتی. تو سوچو 1967 میں 5 روپے سے اب لاکھوں میں بات ہو گئی ہے. لیکن سونے کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ سونا کھرا ہوتا ہے. جعلی سکے کبھی سچے نہیں ہوتے، کھوٹے ہوتے ہیں. صحیح. اور پاکستان میں جو ہمارا وطن عزیز ہے، اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم نے، بابائے قوم نے جن لوگوں کو اپنی جیب کے کھوٹے سکے کہا تھا، انہی کی اولادیں آج پاکستان پر حکومت کر رہی ہیں. تم بات کر رہی تھیں کہ وہ ٹانگیں ہلا رہے تھے، کوئی صاحب، وہ راجہ بادشاہ صاحب ہلا رہے تھے. تو مجھے یاد آیا کہ اللہ بخشے اماں ہمیشہ بچپن میں ٹوکتی تھی جب کبھی ہم ٹانگیں ہلاتے، کہتے تھے شیطان جھولے لے، یہ نیستی آتی ہے اس سے گھر میں. اور وہ جو پاکستان میں جو نحوست کا دورہ ہے، وہ اسی وجہ سے کہ نیتوں میں خلوص نہیں رہا، نیتیں کھری نہیں رہی، نیتیں کھوٹی ہو گئی ہیں. مگر تھوڑا سیریس نہج پہ اگر لے جاؤں نا، تو دیکھیے بحیثیت قوم میری بات بہت تلخ ہے، میں آپ کے ساتھ اس میں شامل ہوں. ہمارا مورل فائبر بھی ویک ہے، نمبر 1 بحیثیت قوم. نمبر 2 ہماری، آپ عام زندگی میں بھی دیکھ لیں تو ہماری ریزرویشن ہوتی ہے. ہم بعض اوقات، کرامت اللہ غوری ہیں نا، میں آپ کا نمبر نہیں کسی کو دوں گی، حالانکہ میں تو دے دیتی ہوں، بہت سے لوگ آپ کو اس ریفرنس سے کال بھی کرتے ہوں گے. ہمیں ڈر لگتا ہے، انسیکیورٹی، ہمارے اندر انسیکیورٹی ہے کہ اگر میں نے یہ کسی کو بتا دیا تو یہ کھس جائے گا. اب میں ابھی آپ کو ایلون مسک کا اور راماسوامی کا جب ذکر کر رہی ہوں، دے آر ڈائی ہارٹ. راماسوامی انڈین ہے، حالانکہ ہی از امیریکن، مگر they love to bring people of their own country for the different executive and technical jobs کے. ٹھیک ہے، ہم اگر کسی کو جانتے بھی ہوں نا، آپ یقین کریں ہم ٹیلی فون نہیں دیتے، ہم کانٹیکٹ نمبر نہیں دیتے. ہمارے میں وہ جو انٹرنل تحفظ ہے، وہ ہمارا خوف کے عالم میں جی رہے ہیں.
عام آدمی بھی سر خوف کے عالم میں جینا بدترین زندگی ہے. آپ یقین کیجئے گا میں کبھی کبھی لوگوں کو دیکھتی ہوں, آپ وہ ان کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں اس کو میں نے ہی کچھ بنا دیا, اس کو گرانا کیسے ہے. اٹس سرپرائزنگ. عام آدمی کے دل میں بھی ایک خوف بیٹھا ہوا ضرور ہے. اگر آپ اس کو عارفہ, حب الوطنی بہت اچھی چیز ہے جی, نیشنلسٹ ہونا بہت قدر کی بات ہے, لیکن ایک فرق ہے نیشنلسٹ ہونے میں اور شوونسٹ ہونے میں. شوونسٹ انتہا پسند کا نیشنلسٹ ہوتا ہے, جو ساون کے اندھے کی طرح سے ہوتا ہے, جسے ہر چیز ہری نظر آتی ہے. شوونسٹ سے میرے دماغ میں جو چیز فوری طور پہ آئی تھی وہ یہ تھی کہ دکھاوا کرنے والا نہیں, انتہا پسند, جسے اپنے CHAU اچھا وی ٹھیک میں ایس سے لے کے آ رہی تھی. شوونسٹ, ٹھیک ہے شوونسٹ. تو وہ راما سوامی کی بات ہو رہی تھی کہ وہ شوونسٹ ہے ہندوستان کی حد تک, اسے ہندوستان میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. میں اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتا ہوں پاکستان کا, حب الوطن. لیکن حب الوطن وہ کھرا انسان ہوتا ہے جو محاسن پر بھی نظر رکھتا ہے اور عیوب سے بھی پردہ پوشی نہیں کرتا. تو ہم اگر اپنے ملک کی تعریف کرتے ہیں, وہاں ہماری ملک میں, ہمارے قوم میں جو کمزوریاں ہیں ہم ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. صحیح. اور نشاندہی کرنے والا کوئی وطن سے غدار نہیں ہوتا, وہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر ہی ان کمزوریوں کی, ان غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے جن کا تدارک ہوئے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. تم نے بہت اچھی بات کہی, ہمارا پورا معاشرہ کرپشن کا شکار ہے. عام آدمی بھی سر اس پہ عام آدمی کو بھی جہاں موقع ملتا ہے وہ کونے کترتا ہے. مجھے یاد آتا ہے, بے یقینی کی صورتحال میں مجھے یاد آتا ہے عارفہ کہ میں 1968 میں جب نیو یارک میں پاکستان کا وائس کونسل لگا تھا, تو وہاں نیو یارک میں اس زمانے میں ہمارے کونسلیٹ جنرل کا جو قانونی مشیر تھا وہ ایک نامی وکیل تھا, یہودی تھا. ہمارے کونسلیٹ کا جو قانونی مشیر تھا وہ یہودی تھا, ایکسپرٹ تھا. اس سے میری جب پہلی ملاقات ہوئی, اس نے کہا کہ دیکھو تم نوجوان ہو, تم پہلی اپنی سفارتی تقرری پر آئے ہو اور تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے اپنے ملک اور اپنے افراد کے مفادات کی نگہداشت کے لیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا میں اپنے تجربے کی بنیاد پر تمہیں تمہارے لوگوں کی 2 کمزوریاں بتا سکتا ہوں. صحیح. پہلی کمزوری یہ ہے کہ وہ پوری بات نہیں بتاتے. دوسری کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. یہ آپ کا وہ یہودی وکیل آپ کو سمجھا رہا ہے. یہ میرا وہ یہودی وکیل تھا جس نے مجھے یہ اپنی قوم کے سر بڑی صحیح بات 2 کمزوریاں بتائیں. اور میں کہتا ہوں آج بھی 55-56 برس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اس نے کہا تھا وہ بالکل کھرا سچ تھا. ہمارے قوم کی یہی کمزوریاں ہیں جنہوں نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہم دنیا میں جگ ہنسائی کا سامان بنے ہوئے ہیں. دیکھو ابھی ٹرمپ کا ذکر ہو رہا تھا. ٹرمپ کے تقریب حلف برداری کے لیے میں جانتا ہوں, میرے ساتھیوں نے مجھے اسلام آباد سے جو خبریں بھیجی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہماری حکومت کے کلیدی ارکان نے
کوئی کوشش اٹھا نہیں رکھی تھی کہ ان کو بھی کسی طرح سے تقریب کا انوائٹ کیا جائے، میں مدعو کیا جائے، سرکاری طور پر مدعو کیا جائے. جب وہ در مقصود حاصل نہیں ہوا تو ماجد صاحب کیا ہوا؟ ہمارے وزراء نے مہنگے ٹکٹ دے کے تقریب میں شرکت کے لیے جانا چاہا، اور ہمارے وزیر داخلہ وہ میں ان کی کیا تعریف کروں، وہ اونٹ ہے جو کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا. ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب حکومت کے خزانے کی عیاشی کر کے مہنگا ترین ٹکٹ خرید کے تقریب میں تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو نمایاں مقام مل جائے. وہ ویڈیو میں نے دیکھے ہیں جن میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے جو قریبی حلقے ہیں ان تک رسائی حاصل کر سکیں. آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں انہوں نے 2 سینیٹر سے ملاقات کی، ایک میگن اور ایک سینیٹر ولسن. دونوں نے ان سے ملاقات کے بعد فوری ٹویٹ جو اپنے جاری کیے، ان میں کیا مطالبہ کیا گیا؟ ان میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان کو رہا کرو. تو میں آپ کی بات سے جتنی باتیں کہیں درست ہے بالکل، مگر میرا خیال ہے انہوں نے ڈائریکٹ میگن نے ڈائریکٹ عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کی. مگر یس، دوسری بات جو آپ نے کہی کہ دیکھیں اگین جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا اپنا مورل فائبر بھی ہے. کینیڈا میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز جب آئے تھے تو کینیڈا میں رہنے والوں نے ہی پولیس کی سیکیورٹی کا بھی ان کے لیے ارینج کیا تھا، بہترین سے بہترین ریسٹورنٹس میں ان کے کھانوں کا بھی بندوبست کیا تھا. حالانکہ وہ آفیشلی گورنمنٹ کی انویٹیشن پہ نہیں آئے تھے کہ ان کو سیکیورٹی گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہو. تو یہاں کے لوگوں نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں نے اگر وہ پیسہ خرچ کر بھی دیا تھا تو اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ دے وانٹیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ان ریٹرن فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان، یا کیونکہ وہ کوئی پریزیڈنٹ لگا ہوا ہے تو کوئی پرائم منسٹر لگا ہے، ان سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں. محسن نقوی صاحب جب تشریف لائے ہیں تو ان کی ٹکٹ آئی بلیو سو، جتنی میری انفارمیشن ہے، انہوں نے پاکستان کے فنڈ سے حاصل نہیں کی. امریکہ میں رہنے والی وہ شخصیات جو بزنس مین ہیں اور وہ محسن نقوی صاحب کے کریڈینشلز کو جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی ذاتی حیثیت اور عزت کچھ بھی نہیں ہے، بٹ ہی از اے پکڈ اپ مین. ٹھیک ہے، ہی ورک ود سرٹن ڈپارٹمنٹس اور اس کو پک کیا گیا. تو ہو سکتا ہے وہ ان کے توسط سے ان کو کوئی زمینیں مل جائیں، کوئی پوزیشن مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، یا ایز اوورسیز ان کو. تو اگر وہ 1,50,000 انہوں نے خرچ کر 1 لاکھ تو میں بالکل کوئی تعرض نہیں تم سے کہ محسن نقوی کا ٹکٹ حکومت پاکستان نے دیا یا امریکہ میں ان کسی بزنس مین نے لیا تو اس لیے حکومت پاکستان کا یہ ہے کہ ایک شخص نے جو حکومت پاکستان کا وزیر ہے اپنے رویے سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی حرکات و سکنات سے قوم کو بدنام کیا، ملک کو بدنام کیا. سر قوم کو بدنام، میں کہتی ہوں ایک آدمی کی جب اپنی عزت ہی نہیں ہے، آپ امیجن کیجئے گا. ایک رپورٹر تھا عامر، آپ کے پاس پکچر بھی ہے، زمین پہ لیٹتا تھا، انتظار کرتا تھا، سی این این کے ساتھ کام کیا، پیسے اس کے لنکس تھے، اس نے ایسے ادارے کو اپنے ہاتھ میں کیا، اس ادارے کی بنیاد کے اوپر وہ کرکٹ ڈپارٹمنٹ کا یا بورڈ کا بھی اس نے لیا، وہ سینیٹر بھی بنا، حالانکہ وہ کسی پارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتا. تو اس نے ان پوزیشن کو استعمال کیا. مگر وہ کہتے ہیں جس انسان کا اپنا عزت نفس یا اپنا ضمیر ہی مرا ہوا اور اس کو پتہ ہے کہ لوگ اس کو شریف آدمی ہو تو کہ یہ پڑی لعنت بھیجتا ہوں، اس کے اوپر 3 ارب بھیجتا ہوں. 100% تم سے اتفاق کرتا ہوں. بے ضمیر ہے وہ انسان، بے حمیت ہے، لیکن حکومت پاکستان کا نمائندہ ہے. حکومت پاکستان وہ اپنے پرسنل وزٹ پہ آیا تھا. نہیں، یہ بالکل نہیں ہوتا. اس بات کو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک حکومت کا وزیر
جب تقریب میں آ رہا ہے تو وہ کیا اپنے عہدے کو الگ کر کے سر یہی تو ہم نے شروع میں بات ہی کی تھی، ہمارا مورل فائبر ویک ہے. وہ آدمی نکل کے آ گیا اور اس نے اپنی پولز استعمال کی. پاکستان کی ہوئی. میرا جو مقدمہ ہے، میرا جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ محسن نقوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں جانتا ہوں، بلکہ میں لکھتا رہا ہوں، میں کہتا رہا ہوں کہ یہ وہ چھٹ بھیا جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں. میرا اس سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن حکومت پاکستان کا وہ وزیر ہے، لہذا وہ اگر واشنگٹن آتا ہے اور وہ سفارت خانہ اس کے آگے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی انفرادی حیثیت میں آیا ہوں. صحیح سر، بہت شکریہ. جب تک وہ حکومت سے منسلک ہے وہ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے. ایگری، مگر یہی تو وڈیرا شاہی ہے پاکستان میں، جس انسان کے پاس کرسی ہے وہ سارا کچھ کر لیتا ہے. فسطائیت ہے. اور اب تم تو صحافت سے متعلق ہو. یہ تو صدا سے ہے فسطائیت، تو مطلب جس کے پاس پوزیشن ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، وہ ہمیشہ سے غریب کو جینے کا حق نہیں دیتا. حکومت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدترین فسطائیت کا نظام ہے. اچھا چلیے آئیے ہم مثبت چیز تم تو صحافت سے وابستہ ہو. آج جو ترمیم ہوئی ہے یہ بات پیکا میں، نہیں پیکا کو پہلے چھوڑیں، پہلے لڑائی کی بات کرتے ہیں، پیکا کو بعد میں بات کرتے ہیں. وہ لڑائی جھگڑا کہاں ہو گیا کہ 26ویں ترمیم ہوئی، اس سے پہلے جتنی ترمیمیں ہوئی تھیں وہ تمام کی تمام پیپلز پارٹی جناب زرداری صاحب لے کے آئے تھے. ابھی آج کیا ہوا کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت، حالانکہ حکومت جو بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، دے ہیونٹ ٹیکن اینی، اور بہت سارے اب تھوڑا سا لڑائی جھگڑا کھل کے سامنے آنے لگا. ابھی کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون میں نے یہ ایک ایجوکیشن کونسل ہے پاکستان کی، وہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو دو صوبے ہیں، ایک خیبر پختونخوا اور ایک، میں کوٹ ان کوٹس میں کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، یہ HEC ترمیمی بل پیش کیا گیا. 24 جنوری کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جانا تھا، اور انہوں نے کمیشن یعنی HEC جو کمیشن ہے اس کو محدود کر کے تمام کی تمام پاورز جو تھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیتے ہوئے کہ اس کا جو پریزیڈنٹ یا CEO ہے وہ بھی ووٹ لگائیں گے، اس کے جو باقی نمائندے ہیں وہ بھی وہ کریں گے. تو انہوں نے یہ بل پاس کرانا تھا. مگر اچھا مزے کی بات ہے، یہ جو HEC کمیشن ہے یہ اختیار KPK میں وزیر اعلیٰ کا اختیار بے اختیار ہے. آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو وزیر اعلیٰ بے اختیار ہے، صرف 2 صوبوں میں لاگو ہے، جس میں ایک پنجاب ہے اور ایک سندھ ہے. اب کیونکہ سندھ میں ہے تو ہوا یہ کہ پرائم منسٹر یہ تمام چیزیں اپنے اختیار میں لے کے آنا چاہتے تھے. آج ہمارے جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے اس کو بلاک کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بل پیش نہیں ہوگا کیونکہ سندھ میں اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی تو بے اثر ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. اس کے بارے میں یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی وہ جو شادی میں تھوڑا شگاف آنا شروع ہو گیا، دراڑیں پڑ گئیں. نہیں جوتیوں میں دال بٹنے والی ہے. اچھا جوتیوں میں دال بٹنے والی ہے، اس لیے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے. دیکھو نا، زرداری کو اپنا مفاد عزیز ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں تقرریاں اب پیپلز پارٹی کے جیالوں کی ہو رہی ہیں. ایک اور کام ہوا ہے، مگر مسلم لیگ نون نے اور پرائم منسٹر نے اپنی دال پکانی چاہی تو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب نے HEC کا متنازع ترمیمی بل ایوان میں پیش ہونے سے انہوں نے روک دیا، اس لیے کہ ان کے مفاد پہ ضرب آ رہی ہے. اب دیکھو نا یہ کیا کیا ہو رہا ہے آج کل. میں تو کل میں اب آپ آ جائیے فیک نیوز. نہیں ایک اور بات سن لو اس سے پہلے. جی آج تک بیوروکریسی میں جو ترقیاں ہوتی تھیں 20 سے 21 گریڈ پر اور 21 سے 22 پر،
मैं 22 ग्रेड में रिटायर हुआ था। मुझे तरक्की देने वाला जो बोर्ड था वो तमाम तर सिविलियंस थे, सेंट्रल सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल था। अब हुकूमत ने ये नई इख्तरा की है कि उस बोर्ड में जो 21 ग्रेड से 22 ग्रेड की तरक्की का फैसला करेगा उसमें 2 सियासतदान भी शामिल हो गए हैं। उसमें बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ अब बैठेंगे, वो फैसला करेंगे कि किस अफसर को 21 ग्रेड से 22 ग्रेड में तरक्की दी जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी भी पूरी तरह से वस्तायत के चुंगल में हो। आज से नहीं, पहले से ही है। मगर एक चीज मैंने आपसे पूछी है, कभी नहीं मैंने आपसे एक चीज पूछी, कभी सियासतदानों को अफसरों की तरक्की के मामले में कोई दखल नहीं। अच्छा, मैंने आपको एक बात पूछनी थी। अभी रिसेंटली जो हमारा इलेक्शन हुआ था, इस्लामाबाद के एक कमिश्नर थे जिन्होंने, जिसको जहाज़ में बैठा हुए भी दिखाया था, जिन्होंने ये कहा था कि ये इलेक्शन टोटली रिग्ड इलेक्शन थे और फॉर्म 47-48। मगर फिर मेरा ख्याल है मुझे चंद एक आपके CSS के ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि इस ग्रेड से इस ग्रेड तक जाने के लिए किसी और इदारे की सरकर्दगी भी शामिल होती है। वो अगर आपकी कोई वीक पॉइंट की वीडियोस बना सकता है तो बनाते हैं। नहीं, सेंट्रल बोर्ड हुआ करता था जिसमें सिर्फ सेंट्रल सेक्रेटरीज बैठा करते थे। उसमें जो जिस वजारत के अफसरान होते थे उनका सेक्रेटरी होता था, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न होता था। ये फैसला करते थे कि किस अफसर को फला। तो आपकी कोई वीडियो नहीं बनी थी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो आरिफा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का हर नमाज में कि मैं इस दौर से पहले रिटायर हो गया। बहुत शुक्रिया करामतुल्लाह वारी साहब से। ये फैक्ट्स हैं साहब, ये फैक्ट्स हैं। आपको याद होगा कमिश्नर साहब का भी बात हुई थी। उन कमिश्नर साहब के मुतालिक फिर बाद में कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं सुना। वो सफाई हस्ती से कहते हैं कि बाकायदा नेटवर्किंग के लिए पार्टीज होती हैं, कैमरास लगे होते हैं, उनकी तस्वीरें बनती हैं। कि व्हाट अ कंट्री। एनीवे, यही तो मैं कहता हूँ आज का कथा बयान कीजिए। है कि जग हसाई का सामान हो गया है पाकिस्तान। अच्छा, आपके पास 3 मिनट है। मैं पीका के एक्ट के बारे, नहीं सर आपको 3 से 4 मिनट हैं। मैं पीका के एक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। यस, मुल्क के बारे में नेगेटिविटी फैलाना इंतहाई गलत है। लोगों को पॉजिटिव थॉट्स दें। हम रेडियो प्रोग्राम्स करते हैं, अगर हम यहाँ रोना शुरू कर देंगे तो वी डोंट वांट टू इम्पार्ट नेगेटिविटी। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पीका एक्ट, अगर पाकिस्तान की आप अपने वीलॉग्स बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए अगर हम सिर्फ गंदी बात ही करें तो दैट इज़ रॉन्ग। एक मुल्क की अच्छाइयाँ भी हैं बहुत सारी, उनको भी हाईलाइट करना। बट जैसे वो रिसालत माप के बारे में भी कुछ लोग गलत बात कर देते हैं, यानी वो जो ब्लास्फेमी का जो भी लॉ है उसका भी लोगों ने मिस यूज़ किया। अभी ये जो फेक न्यूज़ फैलाने से मुतल्लिक जो पीका एक्ट है और इसमें जो सज़ाएं और जुर्माने कर दी हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान में जो जागीरदार है या जो ताकतवर है वो तो किसी भी बंदे को फंसा देगा इस फेक न्यूज़ के कानून में कि इसने मेरे बारे में ये खबर फैला दी है। यही तो मरवा देंगे। यही तो फैसिज्म है बीवी, इसी का तो रोना है। देखो, अब हुकूमत को ये इख्तियार हो गया है कि तुम अगर कोई कमेंट करती हो सोशल मीडिया पर, मैं कोई कमेंट करता हूँ तो वो उसको फेक न्यूज़ करार दे देते। कौन करार देगा? ये पीका अथॉरिटी ये जो बनाई गई है ये हुकूमत की तहवील में है। तो अब असल मसला क्या है? पहला केस रजिस्टर हो गया। मसला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से अदलिया को बेख्तियार कर दिया। उसके बाद मीडिया पर पाबंदी लगा दी। मीडिया पर हर तरह की कदगन है। जो जिन इनके कब्ज़े में नहीं आ रहा वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की तरफ से परेशानी है। और ये जो
یہ جو ترمیم کی گئی ہے پیکا کے قانون میں، یہ سوشل میڈیا پر قدغن لگانے کی نیت سے ہے۔ اسی لیے اب پاکستان میں سوشل میڈیا بھی محفوظ نہیں رہا ہے۔ اب جو اگر محفوظ ہے دنیا میں کوئی، تو وہ بیرون ملک پاکستانیوں کا سوشل میڈیا ہے۔ آپ سر قطع بیان کیجیے، اپنا قطع بیان کریں سر آپ اپنا۔ سن لو ماجد صاحب، سنیے، خبر ہر فیک لگتی ہے انہیں جو فیک خود بھی ہیں۔ خبر ہر فیک لگتی ہے انہیں جو فیک خود بھی ہیں، سچائی کفر و باطل کو کہاں ایک آنکھ بھاتی ہے۔ سچائی کفر و باطل کو کہاں ایک آنکھ بھاتی ہے، جو پھسٹائی ہیں قول و فعل میں ہے مسئلہ ان کا۔ جو پھسٹائی ہیں قول و فعل میں ہے مسئلہ ان کا، صدائے حق فنا کا ان تلک پیغام لاتی ہے۔ صدائے حق فنا کا ان تلک پیغام لاتی ہے۔ کرامت الغواری صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا۔